السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سنانے والا ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو ڈالیں گے اور آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے علم سے نوازا تھا۔ یہ پہلے تو حضرت شیس علیہ السلام کے دین کی اطاعت کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، ان کے اوپر بہت سارے صحیفے نازل کیے، لگ بھگ 30 صحیفے نازل کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پتھروں سے اسلحہ بنانا سکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے کپڑا سلنے کا ہنر بھی سکھایا تھا۔ یہ پہلے ایسے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑا سلنے کا ایجاد کیا، اسلحہ بنانے کا ایجاد کیا، ناپنے کا پیمائش ایجاد کیا۔ ان سے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے انہیں وحی نازل کیا اور بتا دیا ان کو کہ ساری مخلوق کی عبادت ایک دن کے برابر حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کے برابر کر دیا گیا۔ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، غور و فکر کر رہے تھے اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی مخلوقوں کا، ایسے غور و فکر کر رہے تھے۔ اچانک ان کے خیال میں یہ آیا کہ سورج کی روشنی کا جو تپش ہے یہ زمین پر اتنی گرمی دیتی ہے، تو جو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چلانے پر مقرر کر رکھا ہوگا انہیں کتنی گرمی لگتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے خدا، جب سورج اتنی دوری ہے زمین سے، اتنی دور ہے زمین سے، اس پر تپش اتنی لگتی ہے، جو فرشتے ان پر مقرر کیے ہیں انہیں کتنی گرمی لگتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی تپش کو کم کر دیا۔ تو حضرت فرشتے جو تھے، جب سورج کی تپش کم لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، کیا بات ہے کہ سورج کی تپش جو ہے کم ہو گئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو زمین پہ رہتا ہے جس کا نام ادریس ہے، انہوں نے کہا تھا۔ تو فرشتے بہت خوش ہوئے اور اللہ سے یہ اظہار کیا کہ اے خدا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، بتائیے۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ سورج کی تپش کو کم کرنے کے لیے، اللہ نے کم کر دیا۔ میں اس کے وجہ سے میرے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ آپ آسمان والے ہیں، میں زمین والا ہوں، اب ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری عمر کے بارے میں پتہ کریں کہ ہماری عمر کتنی بچی ہے، تاکہ اور میں نیکی کروں اور اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ اور اونچا ہو جائے۔ تو فرشتے نے کہا اس علیہ السلام سے کہ میری جان پہچان حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہے، میں ان سے پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بالآخر انہیں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے فرشتے، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ادریس علیہ السلام ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ چکھا دو۔ تو پل بھر کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نون نکالا
پھر ڈال دیا۔ جب یہ ہو چکا تو انہوں نے پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں جہنم کا سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام انہیں سیر کرا دیے جہنم کا۔ پھر وہاں سے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ پلصرات کا سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر پلصرات کا بھی سیر کرا دیے۔ نیز اس کے بعد جب لاسٹ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت کا بھی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ یہاں تو صرف مرنے کے بعد جہنم اور پلصرات کا راستہ گزرنے کے بعد یہاں کی انٹری ہوتی ہے۔ اور خیر ظاہر کی انہوں نے عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ اے اللہ ادریس علیہ السلام کی یہ خواہش ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام انہیں جنت کے بھی سیر کرا دیے۔ جب ادریس علیہ السلام جنت کے اندر گئے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو کہیں کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کہیں کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جنت میں آ جائے اسے پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ پہلے اسے جہنم اور پلصرات کے راستے سے گزارنا ہوگا، اس کے بعد پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا وہ تو میں نے پہلی سیر کر چکا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے موت آئے گی، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس میں جنت میں آئیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جنت میں آنے کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ادریس علیہ السلام ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام لاسٹ میں انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کہا کہ انہیں چھوڑ دو وہیں۔ نیز یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنتی میں چھوڑ کے چلے آئے۔ یہی ایک مختصر سا قصہ تھا جسے آپ لوگوں کو میں نے شیئر کیا۔ اگر اچھی لگی تو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویسے زبان سے چاہے جتنی بھی بات نکل جائے، جتنا بھی بول لو، جب کیمرہ کے سامنے آنے پر نہ دوستو زبان بہت لڑکھڑا جاتی ہے، کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو اسے کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی اصلاح کریں گے اور کوشش کریں کہ اس سے بھی اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔